قیامت تک لہو ٹپکے نہ کیوں چشمے مسلماں سے، احد کی داستاں رنگین ہے خون شہیداں سے۔ احد کے تذکرے میں حسن بھی ہے اور قباحت بھی، مجھے اس باب میں کرنی پڑے گی کچھ فصاحت بھی۔ ادق مضمون ہے کاوش پے تسہیل لازم ہے، نتائج کے لیے اجمال کی تفصیل لازم ہے۔ مسائل میں الجھنا واقعی منصب نہیں میرا، مگر معذور رکھے آج مجھ کو نکتہ چیں میرا۔ احد کی گھاٹیوں میں کچھ مقام ایسے بھی آئیں گے، احد کی گھاٹیوں میں کچھ مقام ایسے بھی آئیں گے، جہاں راہرو نشان منزل مقصود پائیں گے۔ احد کی گھاٹیوں میں کچھ مقام ایسے بھی آئیں گے، جہاں راہرو نشان منزل مقصود پائیں گے۔ انہیں آئے گا غصہ اہل ایمان کی ہزیمت پر، وہ پوچھیں گے صحابہ کیوں جھکے مال غنیمت پر۔ فقط گنتی کے چند افراد سر افراز دیکھیں گے، جنہیں اللہ کے محبوب کا جانباز دیکھیں گے۔ حواس و ہوش کھونا جنگ میں باز اہل ایمان کا، ادھر مضروب ہونا چہرہ محبوب یزداں کا۔ حواس و ہوش کھونا جنگ میں باز اہل ایمان کا، ادھر مضروب ہونا چہرہ محبوب یزداں کا۔ اگر ہوگا نہ فہم امتیاز زشت و خوب ان میں، رہینے بے دلی ہو جائیں گے اکثر قلوب ان میں۔ اگر اس راہ پر لائے انہیں طرز بیاں میری، تو کیا فتنے کا باعث بن نہ جائے گی زباں میری۔ مجھے احساس ہے اے دوست اپنی ذمہ داری کا، یہ نازک مرحلہ محتاج ہے صحت نگاری کا۔ یہ طاقت سے اگر معذور ہیں معذور رہنے دو، مجھے خالی خیالی شاعری سے دور رہنے دو۔ زبان حال سے اشکال کی تشریح کرنے دو، عوام الناس کی خاطر ذرا توضیح کرنے دو۔ میرے ہمراہ ایک منزل پلٹ چلنا گوارا کر، نزائے کفر و ایمان کے نتائج کا نظارہ کر۔ بیاباں کی بھی سختی دیکھ دوران سیاحت میں لے آؤں گا واپس تجھ کو تیرے باغ راحت میں تیری ہم رکابی تابہ منزل جا کے چھوڑوں گا، میں تیری ہم رکابی تابہ منزل جا کے چھوڑوں گا، خدا کے فضل سے یہ گتھیاں سلجھا کے چھوڑوں گا۔ جہاد بدر کی تاریخ کو دہرا رہا ہوں میں، گزشتہ سال کا زرعی ورق الٹا رہا ہوں میں۔ جہاد بدر کا دن عزت و اکرام کا دن تھا، اطاعت کا ثمر تھا، ضبط کے انعام کا دن تھا۔ شواہد میرے دعوے کے ہیں ارشادات قرآنی، شواہد میرے دعوے کے ہیں ارشادات قرآنی، کہ فتح بدر ایک آیت تھی من آیات ربانی۔ بنا ہے سورہ انفال میری اس گزارش کی، فرشتے حق نے بھیجے اور احسانوں کی بارش کی۔ بظاہر بے حقیقت تھی جماعت حق پرستوں کی، مگر کایا پلٹ دی اس نے باطل کے گروہوں کی۔ نہتے 313 بشر ذوق شہادت میں، خدا کے نام پر نکلے محمد کی قیادت میں۔ نہ کثرت تھی نہ شوکت تھی، نہ کچھ سامان رکھتے تھے، فقط اخلاص رکھتے تھے، فقط ایمان رکھتے تھے۔ نہ تاج و تخت کے طالب نہ مال و جاہ کے سائل، کہ یہ بندے تھے لا معبود الا اللہ کے قائل، کہ یہ بندے تھے لا معبود الا اللہ کے قائل۔ پسندیدہ نظر آیا تھا وحدت کا اصول ان کو، بہم باندھے ہوئے تھے رشتہ حب رسول ان کو۔ یہ ہادی کی ہدایت پر چلے میدان میں آئے، یہ ہادی کی ہدایت پہ چلے میدان میں آئے۔ یہ گرداب ہلاکت میں گھرے طوفان میں آئے۔ لیا راہ وفا میں عشق نے جب امتحان ان کا، تو استقلال پایا صورت کوہ گراں ان کا۔ اقلیت رہی قائم صراط حسن نیت پر، تو حق نے اس کو غالب کر دکھایا
اکثریت پر، اقلیت رہی قائم صراط حسن نیت پر، تو حق نے اس کو غالب کر دکھایا اکثریت پر۔ بسا اوقات نصرت دے کے وحدت کیش ملت کو، خدا کثرت پہ غالب کر دیا کرتا ہے قلت کو۔ بسا اوقات نصرت دے کے وحدت کیش ملت کو، خدا کثرت پہ غالب کر دیا کرتا ہے قلت کو۔ غرور و ناز مٹ جاتا ہے جاہ و مال والوں کا، خدا ساتھی ہوا کرتا ہے استقلال والوں کا۔ بروز بدر دیکھی غازیان دین کی بیداری، ادائے فرض کا جذبہ تھا جن کی روح پر طاری۔ بروز بدر دیکھی صبر و استقلال کی صورت، بغل گیری قضا سے اور استقلال کی صورت۔ بروز بدر دیکھا نصرت حق کا نظارہ بھی، خدا تھا غازیوں کا جب بھروسہ بھی سہارا بھی۔ بروز بدر اس ایمان کا انعام بھی دیکھا، قریشی لشکر جرار کا انجام بھی دیکھا۔ بروز بدر دیکھا معجزہ شان صداقت کا، کہ توڑا حق نے سارا زور باطل کی حماقت کا۔ بروز بدر دیکھی سر بلندی خاک ساروں کی، نچھاور جن کے قدموں پر ہوئی رفعت ستاروں کی۔ ملا زندوں کو یہ انعام بعد فتح فیروزی، کہ جنت کی بشارت سے ہوئی تھی بہرہ اندوزی۔ ملا زندوں کو یہ انعام بعد فتح فیروزی، کہ جنت کی بشارت سے ہوئی تھی بہرہ اندوزی۔ یہ کیا تھا؟ ایک نتیجہ تھا پیمبر کی اطاعت کا، تخیل کی بلندی کا، توکل پر قناعت کا۔ وہ آنکھیں جن کو بخشا ہے خدا نے دید کا یارہ، کریں جنگ احد کا بھی میری آنکھوں سے نظارہ۔ اگر چشم بصیرت سے احد کی جنگ دیکھو گے، تو انسانوں کی فطرت کے ہزاروں رنگ دیکھو گے۔ گئے تھے چل کے غازی بدر میں ایمائے ہادی سے، احد میں گھر سے نکلے تھے مگر جوش ارادی سے۔ نہ سمجھے تھے مسلمان جوش میں منشائے پیغمبر، ہوئی تھی کثرت آرا مدینے سے نکلنے پر۔ کیا تھا احترام اجماع امت کا پیمبر نے، صلاح جنگ پہنے تھے یہاں محبوب داور نے۔ احد کا دن دکھائے گا نگاہوں کو نیا منظر، بشر کی رفعت و افتاد کا عبرت نما منظر۔ بروز حشر امت کو ہلاکت سے بچانا تھا، احد میں دعویٰ عشق و وفا کو آزمانا تھا۔ بروز حشر امت کو ہلاکت سے بچانا تھا، احد میں دعویٰ عشق و وفا کو آزمانا تھا۔ سکھانا تھا کہ مومن وقت سختی صبر کرتے ہیں، سکھانا تھا کہ مومن وقت سختی صبر کرتے ہیں۔ نہیں کھاتے فریب نفس دل پر جبر کرتے ہیں، فساد حب مال و جاہ سے آگاہ کرنا تھا۔ انہیں وقف جہاد فی سبیل اللہ کرنا تھا، ضرورت پڑ گئی تھی ایک نمونہ پیش کرنے کی، ثبات عبدہ ہفتاد گنا پیش کرنے کی۔ جمانا تھا دلوں پہ سکہ ختم المرسلینی کا، بہا دینا تھا دریا رحمت للعالمینی کا۔ قریشی قوم میں شعلے بھڑکتے تھے ندامت کے، مہیا ہو رہے تھے پھر نئے سامان شامت کے۔ مسلمانوں کا قتل عام تھا ان کے ارادوں میں، یہ ایک پختہ خیال خام تھا ان کے ارادوں میں۔ وہ سب جن کے اقارب بدر کے دن کام آئے تھے، وہ ذاتی انتقام اب مقصد قومی بنائے تھے۔ اسیری سے پڑا تھا بدر کے دن واسطہ جن کو، کیا تھا فدیہ لے کر بزم شورا نے رہا جن کو۔ وہ سب قیدی جو مہمانی کے گہواروں میں جھولے تھے، وہ سب قیدی جو مہمانی کے گہواروں میں جھولے تھے، وہ اب حسن جناب رحمت عالم کو بھولے تھے، وہ اب حسن سلوک رحمت عالم کو بھولے تھے۔ ہوئے تھے بدر میں مقتول 70 نامدار ان کے، مسلمانوں کے ہاتھوں مٹ گئے تھے باوقار ان کے۔ اگرچہ یہ نتیجہ تھا تعصب کی حماقت کا، مگر موجود تھا اب تک دلوں میں زوم طاقت کا۔
غم و غصہ کا دوزخ شعلہ زن تھا ان کے سینوں میں، لہو تھا یا کوئی تیزاب تھا ان آبگینوں میں۔ مسافے زندگی میں زخم کھانے کے نہ تھے عادی، بہت حیران تھی اس چرکے سے ان کی خوئے جلادی، بہت حیران تھی اس چرکے سے ان کی خوئے جلادی۔ انہیں یہ زوم تھا ہم عام انسانوں سے بالا ہیں، ہمارے زیر فرمان بندگان حق تعالی ہیں، ہمارا مرتبہ ہے خواجگی کا اور امیری کا، ہمارے ہاتھ رشتہ ہے رہائی کا اسیری کا، جسے چاہیں پکڑ لیں قید کر لیں قتل فرمائیں، جہاں چاہیں کریں حملہ ستم توڑیں غضب ڈھائیں، کسی کو ہو یہ کیوں جرت ہمارے وار کو روکے، فقط گردن پہ روکے جو بھی اس تلوار کو روکے۔ فساد مستقل تھا ایک زمانہ سے فتور ان کا، فقط ایک بدر کے میدان میں ٹوٹا تھا غرور ان کا، یہ ایسا زخم کھایا تھا کہ جینا تھا حرام ان پر، مسلط بھوت بن کر ہو گیا تھا انتقام ان کا۔ بہت چرچا تھا شعر و شاعری کا اس زمانے میں، مدد لیتے تھے اس سے ہر نیا فتنہ اٹھانے میں، قریشی شاعروں نے ملک بھر میں شعلے بھڑکائے، قبائل کے قلوب اسلام کی ہیبت سے دھڑکائے، سخن کے زور سے آتش بیانی کے وسیلے سے نکالے شعلہ خو افراد چن کر ہر قبیلے سے، ہوا اجماع باطل وادی بطحا کے سینے پر، کہ مکہ لے کے طوفان اٹھنے والا تھا مدینے پر۔ بہر سو شہر مکہ میں کچھ ایسا جوش سا پھیلا کہ یہ مجنوں تھے گویا اور فکر جنگ تھی لیلا، قریشی عورتیں نکلیں گھروں کے چھوڑ کے دھندے، کھلی فہرست گھر گھر سے لیے جانے لگے چندے، جو مال و زر سے بہرہ ور تھے مال و زر اٹھا لائے، رسد کر لی مہیا جنگ کے ہتھیار بنوائے، کسی نے خاندانی اسلحہ خانوں کے منہ کھولے، لہو سے تاکہ قومی آبرو پھر ہاتھ منہ دھولے، کسی نے اونٹ گھوڑے اور کسی نے لا دیا چارہ، تھا جن کے پاس غلہ اس نے غلہ دے دیا سارا، تجارت کا منافع جمع تھا وہ آج کام آیا، بچھا دام حماقت مرغ زریں زیر دام آیا۔ رسول اللہ کے دشمن مخالف آل ہاشم تھے، کہ حاسد تھے قدیمی عزت و اقبال ہاشم کے، دلوں میں جن کی تھی چنگاریاں رشک و رقابت کی، حسد کے درد تھے بیماریاں رشک و رقابت کی، وہ سب تھے پیش پیش اس کے بھڑکانے والوں میں، وہ سب تھے پیش پیش اس کے بھڑکانے والوں میں، برائے جنگ سامان جمع کر کے لانے والوں میں۔ ابو سفیان کی ہر چار سو ریشہ دوانی تھی، کہ اس کی آل ہاشم سے رقابت خاندانی تھی، پسر تھا حرب کا یعنی امیہ کا نبیرہ تھا، حسد کے جوش میں انوار ایمانی سے خیرہ تھا، کھٹکتی تھی جگر میں دل نوازی آل ہاشم کی، نہ تھی دل کو گوارا سرفرازی آل ہاشم کی، کھٹکتی تھی جگر میں دل نوازی آل ہاشم کی، نہ تھی دل کو گوارا سرفرازی آل ہاشم کی، خدا کے دین میں اس کے لیے بس یہ خرابی تھی، کہ اس میں آل ہاشم کی بظاہر کامیابی تھی، خدا تھا اس خطا پر ناپسند اور ناقبول اس کو، خدا تھا اس خطا پر ناپسند اور ناقبول اس کو، محمد ہاشمی ہے کیوں چنا اپنا رسول اس کو، اگر اولاد ہاشم کے سوا کوئی نبی ہوتا، ابو سفیان شاید معترض اس پر کبھی ہوتا، ابو سفیان شاید معترض اس پر کبھی ہوتا۔ ہمیشہ اس کے سینے میں حسد کی آگ جلتی تھی، صدائے جنگ اس کے ہر بنے منہ سے نکلتی تھی، ابو جہل اور عتبہ کا سر خود سر اترنے پر، ابو لہب شکاوت پیشہ کے بے موت مرنے پر، ابو سفیان بنا تھا سرغنہ قومی عمارت کا، یہ فتنہ جاگ اٹھا تھا دائمی قتل اور غارت کا، اسے نسبت تھی عتبہ بن ربیعہ سے قرابت کی، قسم کھائی تھی اس کے قتل پر غسل جنابت کی، یہی تھا بدر کے دن قوم کے افتاد کا باعث،
اسی کا ایک اندیشہ تھا استمداد کا باعث، بہت بےتاب تھا یہ انتقام بدر کی خاطر، یہودی قوم سے کی اس نے سازش غدر کی خاطر، نہ بن آیا تھا کچھ اقدام بھی روزے سوی اس سے، بھڑکنی تھی ابھی کچھ مدتوں نارے حریق اس سے، مگر آخر اسے بھی ایک دن اسلام لانا تھا، انہی قدموں پہ گرنا تھا، اسی دامن میں آنا تھا۔ ابو سفیان کی زوجہ ہند بھی عتبہ کی دختر تھی، نہ جانے یہ ابو سفیان کی زوجہ تھی کہ شوہر تھی، عجب عورت تھی جس کے دل میں تھے ارمان مردوں کے، کہ اس کی تیز فطرت کاٹتی تھی کان مردوں کہ اس کی تیز فطرت کاٹتی تھی کان مردوں کے۔ بروز بدر باپ اس کا سپہ سالار لشکر تھا، پسر بھی ایک افسر بھائی بھی سردار لشکر تھا، پدر کو اور پسر کو حضرت حمزہ نے مارا تھا، برادر کا علی المرتضیٰ نے سر اتارا تھا۔ علی بھی حمزہ بھی سرتاج تھے اولاد ہاشم کے، سپہ سالار تھے دونوں سپہ سالار اعظم کے، بڑا کینہ تھا ان دونوں سے اس عورت کے سینے میں، مری جاتی تھی زندہ دیکھ کر ان کو مدینے میں، نرالی بات سوجی تھی، نرالی دھن سمائی تھی، قسم ڈائن نے حمزہ کا جگر کھانے کی کھائی تھی۔ جبیر ابن مطعم کا چچا حمزہ نے مارا تھا، دل پر کینہ میں اس کے بھی آتش کا شرارہ تھا۔ غلام زر خرید اس کا تھا وحشی نام ایک زنگی، عیاں تھی جس کی صورت سے ہی بد وضعی بد آہنگی، کمال حربہ اندازی میں تھا مشہور نام اس کا، دغا سے آدمی کی جان لینا یہ تھا کام اس کا۔ ابو سفیان کی زوجہ ہند نے اس کو طلب کر کے دلاسے دے کے اور سکے دکھا کر نقرہ و زر کے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دینے کے وعدے پر کیا تھا شاد، اس کو شاد کر دینے کے وعدے پر، میں غفلت پلا کر تند خوب میں خوار وحشی کو، کیا تھا قتل حمزہ کے لیے تیار وحشی کو، پسند آئی غلام بے وفا کو مہر جلادی، بڑی قیمت ادا کر کے خریدی اس نے آزادی۔ مہیا ہو چکا مکے میں جب ساماں لڑائی کا، کیا اعلان ابو سفیان نے چپکے سے چڑھائی کا، ابو سفیان کی نیت تھی اچانک حملہ کرنے کی، لہٰذا سائی کی پرپیچ رستوں سے گزرنے کی، یہ لشکر جس طرح امڈا یہ طوفان جس طرح آیا، احد پر آ کے یہ تاریک بادل جس طرح چھایا، رسول اللہ نے جس رنگ سے اس کی خبر پائی، مدینے کی حفاظت جس طرح حضرت نے فرمائی، مکمل اور مفصل روئے داد مجلس شورا، ہوا مسجد میں جیسے انعقاد مجلس شورا، صحابہ کو رسول اللہ کا مسجد میں بلوانا، حق آزادی آرا انہیں تفویض فرمانا، بشر کی کثرت و قلت کا وحدت آشنا ہونا، خدا والوں کو جوہر خود شناسی کا عطا ہونا، تدبر آزمودہ کار اصحاب کبائر کا، مگر بازو کے بل پر ناز ملت کے صغائر کا، جواں سال اہل ایمان کے دلائل بہر قربانی، ہجوم کثرت آرا برائے جنگ میدانی، نبرد قلعہ بندی نقطہ قربان رسالت کا، مدینے سے نکلنے پر مگر اسرار کثرت کا، مدینے سے نکلنے پر مگر اسرار کثرت کا، وہ عامر کی طرف سے احترام کثرت آرا، نبی کا فیصلہ آخر بنا میں کثرت آرا، نفاق آمادگاں کا بھی شریک مشورت ہونا، وہ ان کا درد ملت سے مگر مچ کی طرح رونا، لباس جنگ میں محبوب داور کا نظر آنا، جلال ایک غیرت خورشید خاور کا نظر آنا، ندامت جنگ میدانی کی خواہش کرنے والوں کی، ندامت جنگ میدانی کی خواہش کرنے والوں کی، وہ ان کی عاجزی وہ صورتیں ان کے ملالوں کی، مگر انکار کرنا آپ کا فتح عظیمت سے،
ادائے فرض ٹھہرانا فضوں فتح و ہزیمت سے، مدینے کی فصیلوں سے نکلنا اہل ایما کا، کھلے میدان میں شباش ہونا فوج یزداں کا، نفاق انگیز جمعیت کی لشکر میں شمولیت، مسلمانوں کے ساتھ ابن ابی اور اس کی ذریت، قریشی فوج کی تیاریاں شب کے اندھیرے میں، نشست افسران جنگ ابو سفیاں کے ڈیرے میں، ہوئے اس رات میں جس جس جگہ لشکر قیام آرا، گزارش ہو چکا ہے بیشتر یہ ماجرا سارا، مگر اس مرحلے پر اور بھی کچھ عرض کرنا ہے، یہ گھاٹی سخت ہے لیکن مجھے اس سے گزرنا ہے، بیاں اس رات میں کچھ تیرہ بختوں کا ضروری ہے، بغیر ان کے حکایت فوج باطل کی ادھوری ہے، مدینے کا بھی ایک غدار تھا فوج قریشی میں، یہ وقف کار تھا فوج قریشی میں، یہ وقف کار تھا فوج قریشی میں، لباس راہبیت جاہلوں کا دل لبھاتا ہے، بسا اوقات شیطاں بھی اسی چولے میں آتا ہے، بہت ایسے رنگے سیار تھے اسلام سے پہلے کہ جن کا نام پجتا تھا خدا کے نام سے پہلے، انہی میں تھا ابو عامر بھی ایک تلبیس کا پیکر، نظر آتا تھا ظاہر میں مگر تقدیس کا پیکر، پہن رکھا تھا اس مردک نے جامہ راہبیت کا، مگر شیطان تھا در اصل حافظ اس کی نیت کا، عداوت خاندان اوس و خزرج کی بڑھاتا تھا، انہیں کٹوا کے باہم فائدہ یہ خود اٹھاتا تھا، فریبی حاسد و بدطینت و غدار بدنیت، مگر اسلام سے پہلے کی تھی محبوب شخصیت، مگر جب آ گیا اللہ کا پیغام یثرب میں، لگا جب پھیلنے چاروں طرف اسلام یثرب میں، لیا جانے لگا سچے خدا کا نام یثرب میں، تو اس کا سحر باطل ہو گیا ناکام یثرب میں، پیغمبر بھی خدا کے فضل سے تشریف لے آیا، طلوع صبح صادق نے رخ ہستی کو چمکایا، ہوئی نور خدا کی روشنی جس دم مدینے میں، قدورت نے بنایا آشیاں راہب کے سینے میں، ملا جب درس انسانوں کو اسلامی اخوت کا، طلسم عام توڑا حق نے شیطانوں کی قوت کا، یہ سمجھا اب فریب راہبیت چل نہیں سکتا، چراغ کذب وقت صبح صادق جل نہیں سکتا، کھلی انصار یثرب پر ابو عامر کی غداری، تو کی اس نے مدینے سے نکل چلنے کی تیاری، نیا فتنہ نئے فتنے جگانے کے لیے جاگا، اندھیری رات میں اندھا مدینے سے نکل بھاگا، مذاق جنگ جوئی صلح میں بدلہ ہوا پایا، تو اپنے چیلے چانٹے لے کے مکہ میں چلا آیا، نظر آیا کہ مکہ ہے مخالف اہل ایما کا، علاوہ اس کے مرکز بھی ہے مال و ساز و ساما کا، قریش آمادہ ہیں اسلام کو ناکام کرنے پر، رسول اللہ کو وقف غم و آلام کرنے پر، شکست بدر سے ہے بے طرح رنج و ملال ان کو، نظر آتا ہے جاتا جاہلیت کا جلال ان کو، ابو عامر نے اس بھڑکی ہوئی کو اور بھڑکایا، مدینے پر بڑا لشکر تو یہ بھی اس کے ساتھ آیا، ابو سفیاں کو تھی معلوم افتاد مزاج اس کی، پرانے کوڑ میں تھی کار آمد آج کھاج اس کی، اگرچہ یہ بھی اس راہب کو بدنیت سمجھتا تھا، مگر آخر بڑے رتبہ کی شخصیت سمجھتا تھا، ابو سفیان نے چاہا آزمانا چاہیے اس کو، یہ اچھا وقت ہے الو بنانا چاہیے اس کو، نکالا چاہیے کچھ کام اس ناخواندہ مہماں سے، کرے گا یہ الگ انصار کو فوج مسلماں سے، اگر یہ چال چل جائے تو سارا کام آساں ہے، پڑی جب پھوٹ پھر انسان کا قتل عام آساں ہے،
دوبارہ نصف شب کے بعد جاسوسوں کے گھیرے میں ابو سفیان نے راہب کو بلایا اپنے ڈیرے میں۔ وہ آیا، مسکرایا، آنکھ جھپکائی، اشارت کی۔ وہ آیا، مسکرایا، آنکھ جھپکائی، اشارت کی۔ جھکے دونوں کے ابرو، بجلیاں چمکیں، شرارت کی۔ دل حاسد میں جوش بغض کی گرمی بڑھانے کو، بھرا ساغر ابو سفیان زاہد کے پلانے کو۔ لیا ساقی نے جس دم نام رندوں کی جوانی کا، چڑھایا جام زاہد نے شراب ارغوانی کا۔ سواری گانٹھ لی نشہ نے بے ایمان کے اوپر، چڑھا ایک اور بھی شیطان اس شیطان کے اوپر۔ ابو سفیان نے دیکھا اب یہ غرق جوش بادہ ہے، تو پوچھا مشفقم، فرمائیے اب کیا ارادہ ہے؟ تمنا جس کی مدت سے تھی وہ ہنگام آ پہنچا، تمہارا صید چل کر خود ہی زیر دام آ پہنچا۔ اجل نے کی کشش، دشمن نکل آئے فصیلوں سے، رہا اب واسطہ ہم کو تردد سے نہ ہیلوں سے۔ سحر کے وقت جب لشکر میرا جنبش میں آئے گا، تو میرے ہاتھ سے زندہ کوئی بچ کر نہ جائے گا۔ محمد کے صحابہ جو ہیں اپنے بھائی بندوں میں، ہمارے اسپ لے ڈالیں گے ان کو دوز قندوں میں، ہمارے اسپ لے ڈالیں گے ان کو دوز قندوں میں۔ قتال بدر کا ایسا مزہ ان کو چکھائیں گے کہ ان کی حالتوں پر مرغ و ماہی رحم کھائیں گے۔ جو گت ان کی بنائی جائے گی وہ آپ دیکھیں گے، انہیں تقدیر جو دکھلائے گی وہ آپ دیکھیں گے۔ مگر افسوس ہے مجھ کو مدینے کے جوانوں پر، برائی موت وہ کیوں لے رہے ہیں اپنی جانوں پر؟ وہ کس برتے پر انصار محمد بن کے نکلے ہیں، بڑے بھاری مددگار محمد بن کے نکلے ہیں۔ ہمارے ہاتھ مفت ان کے لہو سے کیوں ہوں آلودہ، نظر آتا ہے ان کا قتل ہونا مجھ کو بےہودہ، نظر آتا ہے ان کا قتل ہونا مجھ کو بےہودہ۔ یہ سب لوگ آپ کے چیلے تھے، اب ان کو ہوا کیا ہے؟ سروں میں بے وقوفوں کے سمائی یہ ہوا، سروں میں بے وقوفوں کے سمائی یہ ہوا کیا ہے؟ وہ ظاہر ہے سرے میداں جو کچھ تعداد ہے ان کی، ہمارے سامنے جرت یہ بے بنیاد ہے ان کی۔ بچا لیجئے انہیں رستے پہ ان کو لائیے صاحب، انہیں سمجھائیے صاحب، انہیں سمجھائیے صاحب۔ ابو سفیان کی سن کر راہب مکار بھی بولا، کھنکارا ہاتھ پھیرا ریش پر کفل دہن کھولا۔ اجی میں آپ کے ہمراہ اسی خاطر سے آیا ہوں، محمد اور اصحاب محمد کا ستایا ہوں۔ میرے ہم قوم ہیں یہ رہنے والے ارض یثرب کے، بلا میں پھنس گئے ہیں بھولے بھالے ارض یثرب کے، بلا میں پھنس گئے ہیں بھولے بھالے ارض یثرب کے۔ ہے بے شک ارض یثرب پر بڑا بھاری اثر میرا، مجھے امید ہے افسون ہوگا کارگر میرا۔ گرو اپنا وہ مجھ کو مانتے ہیں ایک زمانے سے، یقیناً پھوٹ پڑ جائے گی میرے ورغلانے سے۔ اگر دام سخن میں پھنس گئے یثرب کے دہقانی، پکڑ کر خود ہی دے دیں گے محمد کو بآسانی۔ فنا کر دیں گے ایک حملہ سے اصحاب محمد کو، دکھا دیں گے خدا کی راہ احباب محمد کو۔ بوقت صبح جب میدان میں فوجیں دو بدو ہوں گی، تو شکلیں ناگہانی موت کی بھی روبرو ہوں گی۔ میں سمجھاؤں گا جا کر اوس و خزرج کے قبائل کو، کروں گا ہر طرح معقول ان لوگوں کے قائل کو۔ نظر آ جائے گا جو بھی دلوں پر ہے اثر میرا، تمہیں معلوم ہو جائے گا جو کچھ ہے ہنر میرا۔ مجھے فوج قریشی کی مدد پر دیکھ کر عامل، بہادر ارض یثرب کے نہ ہوں گے جنگ میں شامل۔ نظر پڑتے ہی مجھ پر جنگ سے منہ موڑ جائیں گے، محمد اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑ جائیں گے۔ سبق ایسا پڑھاؤں گا میں ان کو بے وفائی کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ بھائی اپنے بھائی کا۔ میں ان کو راہ پر لاؤں گا یوں فکر ارادی سے، لڑیں گے وہ بھی میرے ساتھ ہو کر اپنے ہادی سے۔
مگر تم یاد رکھو یہ جو انصار رسالت ہیں بڑے رتبے کے ان میں لوگ ہیں اہل جلالت ہیں۔ محمد کے لیے میرا مگر کچھ اور ارادہ ہے، تمہارا فرض اسی کی ذات پر سب سے زیادہ ہے، اسی کی ذات پر ہم بدر کا بدلہ اتاریں گے، اسی کی ذات پر ہم بدر کا بدلہ اتاریں گے، اسے زخمی کریں گے پھر اذیت دے کے ماریں گے۔ مجھے اس کام کی پوری طرح پروانگی دے دو، مجھے کچھ آدمی بھی از رہے فرزانگی دے دو، عجب ایک چال سوجی ہے تمہیں بتلائے دیتا ہوں، مگر دل ہی میں رکھنا یہ ذرا جتلائے دیتا ہوں۔ رہی تا دیر راہب اور ابو سفیان میں باتیں، زبانی ہو چکی تو پھر ہوئیں کچھ کان میں باتیں، یہ سازش ہو چکی جس دم ابو سفیان کے ڈیرے میں، تو راہب کچھ سپاہی لے کے چل نکلا اندھیرے میں، دلائی ایک جانب ورغلانے کی امید اس نے، دکھائی دوسری جانب یہ تصویر مزید اس نے، بہت سارے گڑھے کھدوا دیے میدان کے اندر، نیا ارمان مضطر تھا نئے شیطان کے اندر، رہے مصروف شب بھر ان گھڑوں کے کھودنے والے، رہے مصروف شب بھر ان گھڑوں کے کھودنے والے، بڑی ترکیب سے پھر یہ گھڑے خس پوش کر ڈالے، مشیت کے مقابل شیطنیت تھی ہیلہ سازی میں، مشیت کے مقابل شیطنت تھی ہیلہ سازی میں، رہا مصروف زاہد رات بھر اس خاک بازی میں، اگرچہ رات تھی خلق خدا پر نیند تھی طاری، یہ انسانی درندے تھے مگر مصروف تیاری، مسلمانوں کی جانب صبر کوشی تھی خاموشی تھی، قریشی فوج میں لیکن بلا کی گرم جوشی تھی، ادھر ایمان ایک ملت کے اطمینان کا باعث، ادھر شیطان تھا ایک قوم کے ہیجان کا باعث، محمد کا مسلح عرش کا فرش مکانی تھا، ابو سفیان کا خیمہ مرکز ریشہ دوانی تھا، صفا پر چاندنی تھی سائے میں مستور تھا کینہ، یہ دونوں رنگ ظاہر تھے یہ دونوں رخ تھے آئینہ، ادھر سجدہ گزاری امت محبوب داور کی، ادھر بادہ گزاری رات بھر باطل کے لشکر کی، تہجد میں ہوئے مشغول ادھر رحمان کے بندے، ادھر مخمور ہو کر سو گئے شیطان کے بندے، کیا اس سمت اعلان سحر لہن بلالی نے، ادھر ہر دف کی چھاتی پیٹ ڈالی ہر دفالی نے، ادھر اللہ کے بندے محمد کی امامت میں، ادھر ابلیس کے پیرو گرفتار اپنی شامت میں، ادھر ایک ملت توحید ایک مسجود کے آگے، ادھر ہر سر تھا 450 معبود کے آگے، ادھر الحمد کے نغمے دعائیں اور مناجاتیں، ادھر الحمد کے نغمے دعائیں اور مناجاتیں، ادھر ڈھول اور تاشے غلغپاڑا شرک کی باتیں، ادھر چھوٹے بڑے کی ایک ہی صف میں سفار آئی، ادھر ہر فرد کو ذوم خودی دعوائے یکتائی، ادھر سامان سے آری فقط ایمان پر تکیہ، ادھر ایمان سے بیزاری فقط سامان پر تکیہ، زمیں پر دیکھ کر سامان عبرت کے یہ نظارے، فلک سے چاند رخصت ہو گیا اور سو گئے تارے۔